شمائلہ تنویر صاحبہ کا یہ سوال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا عید کی نماز مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے؟ نیز اگر کسی کی عید کی نماز کی پہلی رکعت مس ہو جائے، جماعت میں شامل ہو کے پڑھنے سے رہ جائے، تو کیا اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کرنا چاہیے؟ جی، بات یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد امت کو بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہم حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی عیدین کے لیے گھروں سے نکالیں کہ وہ بھی عیدگاہ میں جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن عورتوں کو حیض کے ایام ہوں وہ عید کی نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں، البتہ وہ دعا میں شامل ہوں۔ تو ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ بعض دفعہ ہمارے پاس ایسی حالت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس چادر ہی میسر نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اسے اپنی چادر پہنا دے اور وہ جائے ضرور۔ تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی ادائیگی کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ اس تاکید کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تاکید عید کی نماز کو فرض کا درجہ دیتی ہے؟ جب ہم اس پہلو سے اس بات پہ غور کرتے ہیں تو نتیجہ نفی میں نکلتا ہے، کیونکہ اگر عید کی نماز پڑھنا فرض ہوتا اور عید کا نماز نہ پڑھنا انسان کو گناہگار بناتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جو مسلمان عید کی نماز پڑھنے سے محروم رہ جائے وہ بعد میں اپنی عید کی نماز پڑھے، جیسے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، دیگر نماز پنجگانہ فرض ہیں۔ تو اگر کوئی انسان باجماعت نماز سے محروم رہ جائے تو اس کو وہ نماز معاف نہیں ہو جاتی، بلکہ اسے وہ بعد میں تنہا نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ مگر ایسی کوئی ہدایت موجود نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز سنت موقدہ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ایسی سنت جس کی ادائیگی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، لیکن یہ نماز فرض کی حیثیت نہیں رکھتی۔ باقی یہ بات کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز ہو رہی ہے اور اس وقت جماعت میں شامل ہوا جب پہلی رکعت گزر چکی ہے تو وہ کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو کوئی ہدایت فرمائی ہو۔ البتہ ایک عمومی ہدایت آپ کے ارشادات میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ مقتدی اپنے امام کی اقتداء کا ہر حال میں پابند ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کا تقرر اس لیے ہوتا ہے کہ مقتدی اس کی اطاعت کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور آپ نے نصیحت فرمائی کہ جب جماعت کھڑے ہو جائے تو سکینت اور وقار اور اطمینان کے ساتھ آیا کرو، تیز تیز چل کر نہ آیا کرو، اور فرمایا ما ادرکتم فصلوا، تمہیں جماعت کا جو حصہ مل جائے جماعت کے ساتھ نماز کا وہ حصہ ادا کر لو، وما فاتکم فاتموا، اور نماز کا جو حصہ تمہارے پہنچنے سے پہلے گزر چکا ہو اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پورا کرو۔ تو اس عمومی ہدایت سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں اس وقت شامل ہوا
جبکہ پہلی رکعت گزر چکی تھی اور دوسری رکعت پڑھی جا رہی تھی، تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت اسی طرح کھڑے ہو کر ادا کرے جس طرح اس نے امام کے ساتھ اس کی اقتدا میں پہلی رکعت ادا کرنی تھی۔ چنانچہ اس امر پہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی چاروں مسالک کا اتفاق ہے۔ تو چاروں ہی مسالک کا اس بات پہ اتفاق اور تواتر یہ اسے بہت بڑی اہمیت عطا کرتا ہے، کیونکہ چاروں فقہ کے بانی ائمہ، جنہیں ائمہ اربعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو تابعی ہیں، انہیں بعض صحابہ کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی، اور حضرت امام مالک کی ساری زندگی ہی مدینہ منورہ میں گزری، جہاں اور یہ خود تبع تابعین ہیں، تابعین کو دیکھنے والے، تابعین صحابہ کو دیکھنے والے، تو صحابہ اور تابعین کی اکثریت نے اہل مدینہ میں اپنی زندگی بسر کی، تو ان کو دیکھنے والے حضرت امام مالک ہیں، اور دیگر جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں وہ بھی تبع تابعین ہیں۔ تو ان سب کا اس بات پہ متفق ہونا بتاتا ہے کہ انہوں نے تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں امت میں یہی تواتر دیکھا کہ جو شخص عید کی نماز میں تاخیر سے پہنچتا تھا وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر اپنی پہلی رکعت کو اسی طریق پہ ادا کرتا تھا جس طرح اس نے امام کی اقتدا میں جماعت کے دوران اسے ادا کرنا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کام صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔